الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الأمم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات الشریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے یہ بات جانی کہ غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس شکست کی وجہ سے مکہ میں مشرکین مکہ میں انتقام کی آگ برق اٹھی اور بدلہ لینے کے لیے منصوبے بنانے لگے. یہ جو قافلہ گیا تھا، جو ابو سفیان جس قافلے کو بچا کر لے گیا تھا، اس کے جو منافع کی کل رقم تھی وہ ساری رقم انہوں نے ایک جگہ الگ محفوظ کر لی تاکہ یہ رقم پھر اگلی جنگ میں کام.
انہی دنوں میں مدینہ کے قریب ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، یہودی تھا۔ اس کا کام یہ تھا مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بھڑکانا۔ جب بدر میں مکہ والوں کو شکست ہو گئی تو اس نے اور زیادہ شد و مد کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ شاعر بھی تھا، تو مسلمان باحیا عورتوں کے خلاف بڑی گندے اشعار اس نے کہنا شروع کر دیے۔ بہت ہی زیادہ گندی زبان کی استعمال کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے مجھے نجات دلوائے گا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات صادر ہو جو آپ کی شان میں مناسب نہ ہو تو آپ مجھے ابھی سے معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دو ساتھی عباد بن بشر اور ابو نائلہ کو ساتھ لے کر کعب بن اشرف کے پاس پہنچے صبح کے وقت، اور اس کو آ کر کہا کہ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے لیے تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں ہمیں عجیب مصیبت میں ڈال دیا، ہر وقت چندہ ہی مانگتے رہتے، کبھی کس چیز کا چندہ، کبھی کس چیز کا چندہ، کبھی اس بات کا چندہ، کبھی اس بات کا چندہ۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ابھی صبر کرو، ابھی تو تم اور بہت کچھ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں قرض حاصل کرنے کے لیے، ہمیں تھوڑا قرض دے دو، ابھی مناسب نہیں لگتا کہ ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا، تو ابھی ساتھ چھوڑ دیں تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس لیے ہم ابھی ان کے ساتھ لگے رہیں گے، آپ سے قرض کی درخواست ہے۔ کعب بن اشرف یہ سود پر قرض دیتا تھا، یہودیوں کا کام ہی، آج بھی یہودی سود پہ قرضہ دیتے، اس وقت بھی یہودی یہی کام کرتے تھے کہ سود پہ قرضہ دیتے تھے۔ تو یہ سود پہ قرضہ دیتا تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قرض کو دے دوں گا لیکن تمہیں کوئی چیز گروی رکھنی پڑے گی۔ اب اس بات کی انہوں نے معلومات کی کہ کیا چیز گروی رکھنی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ ایسا کریں اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھوا دیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب کیسی بات کر رہے ہو، آپ جوان آدمی ہو، بڑے خوبصورت آدمی ہو، اگر ہم نے اپنی عورتیں رکھوا دی تو کی نہ معلوم کیا فتنہ کھڑا ہو جائے، عورتیں ہم نہیں رکھوا سکتے۔ اس نے کہا چلو پھر اپنی اولاد گروی رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم تو اگر اولاد آپ کے پاس گروی رکھوا دی تو کل کو جب اولاد بڑی ہوگی تو لوگ تم کو تانے دیں گے کہ تمہارے والدین نے تھوڑی سی چھوٹی سی ضرورت کی وجہ سے تمہیں گروی رکھوا دیا تھا۔ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس نے کہا چلو ایسا کرو تم اپنے ہتھیار گروی رکھوا۔ ہتھیار عربوں میں بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے، آج بھی قیمتی چیز ہے، ہتھیار سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ہتھیار ہی قیمتی تھے، اس نے کہا ہتھیار گروی رکھوا دو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم ہتھیار گروی رکھوا دیں گے آپ کے پاس۔ اور وقت مقرر ہو گیا رات کا،
محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم رات کو ہتھیار لے کر آئیں گے، دن میں اس لیے نہیں لائیں گے کہ لوگ ہمارے پیچھے باتیں بنائیں گے، دیکھو اپنے ہتھیار رکھوا آئیں گے، ہم رات میں لے کر آئیں گے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب یہ ان تینوں نے، محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، عباس بن بشیر اور ابو نائلہ کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا کہ چونکہ یہ سر میں خوشبودار تیل لگا کے رکھتا تھا کعب بن اشرف، تو اس کے سر میں خوشبودار تیل ہوتا ہے، تو اس کی سر کی خوشبو سونگنے کی غرض سے محمد بن مسلمہ نے کہا میں اس کا سر نیچے کروں گا اور اس کے سر کو قابو میں لے لوں گا، تم اس کا سر کاٹ دیں۔ رات کو حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منصوبہ بنا کر کعب بن اشرف کے گھر پہنچے اور نیچے سے کعب بن اشرف کو آواز دی۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا یہ رات کے اس ٹائم کون آ گیا؟ مجھے تو اس آواز میں سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو اس آواز میں سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو صبح بھی آیا تھا، محمد بن مسلمہ ہے، یہ قرض لینے کے لیے آیا تھا صبح، ابھی ہتھیار گروی رکھوانے آیا ہے اور میں اس کو قرض دے دوں گا، اور میں ایک شریف آدمی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے کہ شریف آدمی کو بلایا گیا اور وہ نہ آئے، اس لیے میں جا رہا ہوں، پھر واپس آؤں گا۔ یہ نیچے آ گئے، میں بالا خانے سے اتر کے نیچے آ گئے۔ محمد بن مسلمہ ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، رکھ دیے۔ محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ آپ نے تو خوشبو بڑی بہترین لگائی، آپ کے سر سے ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہے، ہم نے تو ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں، ذرا خوشبو تو سونگنے دو۔ اس نے کہا ہاں سونگو۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا، محمد بن مسلمہ نے خوشبو سونگی، سے خوشبو سونگتے نا، کیا زبردست خوشبو ہے، اس طرح کہا کیا زبردست خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے کہیں بھی نہیں سونگی، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا یہ خوشبو میں پھر سے سونگنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی تڑپ ہو گئی ہے اس کی۔ اس نے کہا ہاں سونگو۔ اس نے دوبارہ سر نیچے کیا، محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو مضبوط کر لیا، اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اس کا سر کاٹو۔ انہوں نے اشارہ سمجھ کر کعب بن اشرف کا سر کاٹ دیا، اور وہ سر لا کر حضرت محمد بن مسلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دیا۔ اور یہی انجام ہونا چاہیے ایسے بے حیاؤں کا، خبیث لوگوں کا، کہ جو اس قسم کی بے حیائیاں کریں، جو باحیا عورتوں پر آوازیں کسیں یا ان کے خلاف بے حیائی والی باتیں پھیلائیں یا باتیں کریں، ان کا یہی انجام ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلموں کو بتا دیا۔ یہاں مکہ میں ایک اور لڑائی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ تقریباً 3000 کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں تیار ہو گیا۔ یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ میں تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت مکہ سے مدینے تک کا پیدل فاصلہ تقریباً 1 ہفتے کا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عباس نے جس قاصد کو بھیجا اس سے کہا کہ تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ 3 دن میں مدینہ پہنچ گئے۔ ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا خط پڑھا، آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین ایک بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ کیا آپ مشورہ دیں کہ آیا ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی،
کچھ جو صحابہ کرام بدر کے مارکے میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر شوق شہادت، جذبہ جہاد کلبلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، ان کو باہر نکل کے سبق سکھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر مدینہ میں رہ کر کھڑا جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عام لوگوں کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ باہر نکل کے لڑا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہنی، ہتھیار لگا کر باہر تشریف لے گئے۔ اور ادھر صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا ہے کہ باہر نکل کے لڑنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں تھی، ہمیں حضور سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے، جو آپ چاہیں جیسے آپ چاہیں ویسے لڑائی کر دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے زرہ پہن کر اور ہتھیار لگا کے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو آج کی میں کہتے ہیں نا فورس کیا، ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے، اب جیسے آپ کی مرضی ہو آپ ویسے کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جب ہتھیار لگا لیتا ہے تو پھر میدان میں جا کر فتح حاصل کرنے کے بعد وہ آتا ہے، اب تیاری کرو، اب جائیں گے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ 1000 صحابہ کرام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچے، اور اتنے میں مشرکین کا لشکر بھی یہاں احد کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ یہ احد کے مقام پر جو لوگ وہاں گئے ہیں، جس جگہ پہ شہداء کی قبریں ہیں، جہاں شہداء دفن ہیں، جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے، یہ جگہ تھی، اس جگہ پر لڑائی ہوئی تھی۔ جب مقام احد پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اس نے دیکھا کہ سامنے تو 3000 کا لشکر ہے اور یہ ٹوٹل ہم 1000 ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو موت نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر غداری کر کے واپس آئے، اب باقی رہ گئے 700، 1000 میں سے 300 نکل گئے، باقی 700 رہ گئے۔ اب 700 صحابہ کرام اور سامنے 3000 مشرکین کا لشکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اختیار کی، ترتیب بنائی، صحابہ کرام کی ایک ٹولی کو جس میں 50 افراد تھے، ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر کو منتخب کیا، ان کا امیر، ان کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر مقرر کیا۔ پہلے وہ چوٹی بہت بڑی تھی، اب اگر وہاں جا کے دیکھیں تو وہ چوٹی چھوٹی سی رہ گئی، پہلے بہت بڑی چوٹی تھی، وہ بہت بڑی جگہ تھی، اب وہاں چھوٹی سی جگہ۔ اب تو بہت پہاڑ بھی کو مدینہ سے اتنا دور نظر نہیں آتا، اگرچہ ہے تو دور لیکن اب دور نہیں لگتا، وہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مدینے کی بغل میں کھڑا ہے۔ تو اس مقام پر ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی پر 50 صحابہ کرام کی ایک ٹولی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا اور فرمایا کہ دیکھو ہم جیت جائیں یا ہم ہار جائیں، جب تک تمہیں میں نہ بلاؤں تم یہ جگہ چھوڑ کر مت آنا، یہی ڈٹے رہنا۔ نیچے جب جنگ شروع ہوئی تو تقریباً تمام صحابہ کرام نے بڑی بے جگری کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا، ایک ایک صحابی نے 10 کا مقابلہ کیا، ایک نے، اور کافروں کے کشتے کے پشتے لگا دیا۔ مشرکین کا لشکر بھاگ تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مشرکین کا لشکر جب بھاگ گیا تو جو صحابہ کرام میدان میں تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ وہ جو گھاٹی پر موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اب ہمیں نیچے چلے جانا چاہیے، ہمیں اب جا کر مال غنیمت سمیٹ لینا چاہیے ہمیں بھی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا کہ بھئی دیکھو نہیں جاؤ نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تم نہیں آنا،
ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہاں جمع رہنا ہے۔ ابھی تک ہمیں حضور نے بلایا تو نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی تقریباً 50 میں سے 40 لوگ نیچے آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی جہاں پر پہلے کافی سارے لوگ موجود تھے، سپاہی موجود تھے، اب تو یہاں تھوڑے سے، انہوں نے اپنی ٹولی کو لیا اور اس گھاٹی پر جو 10 صحابہ کرام موجود تھے ان پر حملہ کر کے ان 10 کو شہید کر کے پیچھے سے میدان احد میں پہنچ کر صحابوں پر حملہ کر دیا۔ اور وہ جو مشرکین بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے، وہ بھی واپس پلٹ گئے، مسلمان درمیان میں پس گئے۔ اور اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک ملعون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار ماری تو آپ نے جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی جو تیلیاں ہوتی ہیں وہ آپ کے چہرے میں گھس گئی، جس سے آپ زخمی ہو گئے، خون آپ کا بہ رہا ہے۔ اور ایک ملعون نے آپ کے دندان مبارک بھی شہید کر دی، اور شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ حضور شہید ہو گئے تو بہت سے صحابہ کرام کی زبان سے نکلا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ حضور شہید ہو گئے تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ ایک عورت، اس کا بیٹا بھی اس جنگ میں شریک تھا، بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا شوہر بھی جنگ میں شریک تھا، وہ دیوانہ وار گھر سے باہر نکلی۔ اسے لوگوں نے کہا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اس نے بولا مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے۔ تھوڑی آگے گئی، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے۔ تھوڑی آگے گئی، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے۔ تھوڑی آگے گئی، اسے بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل خیریت سے ہیں۔ تو کہنے لگی اگر حضور خیریت سے ہیں تو پھر کسی کے جانے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو سب کا کفارہ ادا ہو۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا کتنا بڑا وبال آیا کہ وہ جنگ جو فتح جس میں ہو چکی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ صرف ایک حکم کو ٹالا، ایک حکم پر عمل نہیں کیا، وہ بھی غلط فہمی میں۔ آج ہم اپنی پوری زندگی سنتوں کے خلاف گزار رہے ہیں، تو بتائیں دنیا میں یہ وبال جو آئے ہوئے مسلمانوں پر، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری تو پوری زندگی ہی خلاف سنت گزر رہی ہے۔ حضور کے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام سے صرف ایک چوک ہوئی، ایک چھوٹی سی، وہ بھی غلط فہمی میں ہو گئی اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے لیے ایک عورت نے منت مانگی تھی، ہندا نے، کہ ان کا کلیجہ چبائیں گی۔ وہ کلیجہ چبا تو نہیں سکی لیکن ٹکڑے کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے قضائی بھائی بھی تھے، ان کے اعضاء کاٹے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر برداشت نہیں کر سکے، آپ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کا عطا فرمایا کہ جنت میں جتنے شہداء آئیں گے ان کی سرداری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جو شہداء تھے ان سب کی نماز جنازہ وہیں پڑھی۔ اور حضرت امیر حمزہ کا جنازہ رکھا رہا، ایک صحابی کا جنازہ لایا جاتا،
اس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پھر ان کو اٹھا لیا جاتا، پھر دوسرا لایا جاتا، آپ اس کا جنازہ پڑھتے انہیں اٹھا لیا جاتا، سب کے اٹھا لیے جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا رکھا، حضرت امیر حمزہ پر 70 مرتبہ جنازہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ صرف ایک حکم کے ماننے میں صحابہ سے چوک ہو گئی؟ آج ہم کتنے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے سوچا ہے، اندازہ لگایا؟ حضور کے کتنے احکامات کو ہم نے پسے پشت ڈال کے رکھا ہوا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو وبال آیا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہوا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نہیں چلتے۔ بھول چوک میں صحابہ سے ایک غلطی ہو گئی اور اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہیں، پھر بھی یہ وبال آ گیا۔ حضور کی موجود ہونے کے باوجود یہ وبال آ گیا۔ آج تو حضور موجود نہیں ہے ہمارے درمیان، تو یہ عہد کریں کہ ہم اگر دنیا میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں مسلمان اگر سر بلند ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو کہ تم عمل کیا جائے۔ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، اور جب رسول اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہی سر بلند ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔